بچوں، کہانی کے پچھلے حصے میں آپ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جانا تھا۔ اب جب کہ شیطان کو اللہ پاک نے نافرمانی کی وجہ سے جنت سے بے دخل کر دیا تھا، لیکن شیطان حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ کہنے لگا کہ آدم علیہ السلام کی وجہ سے میری شامت آئی ہے، نہ یہ پیدا ہوتے اور نہ ہی میں جنت سے نکالا جاتا۔ ادھر آدم علیہ السلام جنت میں بڑی شان سے رہتے تھے، ہر نعمت اور آسائش انہیں حاصل تھی، آرام ہی آرام تھا، موتیوں کے محل تھے، یاقوت کی سڑکیں تھیں، دونوں طرف زعفران کی گھاس تھی، دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی تھی، نہروں پر تختے بہہ رہے تھے جن پر خوبصورت قالین بچھے ہوئے تھے، ان قالینوں پر گاؤ تکیے اور ان پر آدم علیہ السلام مزے سے ٹیک لگا کر جنت کے مزے لے رہے تھے۔ درختوں کی پھلدار ٹہنیاں ان پر جھک جاتی تھی تاکہ وہ ان کے پھل کھا سکیں۔ جو پھل بھی حضرت آدم علیہ السلام کو پسند ہوتا وہ خود بخود ٹوٹ کر آپ کے سامنے گر جاتا۔ جنت کے ایک ایک پھل میں 70 قسم کے ذائقے ہوتے ہیں۔ جنت کے انگور کا ایک دانہ ہماری دنیا کے بہت بڑے مٹکے کے برابر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام اپنی پسند کے جنتی پھل کھاتے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے۔ بچوں، انسان ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے۔ اسے اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی ضرورت اور خواہش ہوتی ہے۔ وہ اپنے دکھ سکھ کو دوسرے انسانوں کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہے۔ آدم بھی ایک انسان تھے اور وہ بھی جلد ہی اکیلے پن کا شکار ہو گئے اور اداس رہنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے خالق ہیں اور انسانوں کے دل کی ہر بات کو جانتے ہیں، اور اللہ پاک آدم کے دل کی بات بھی جان گئے۔ ایک دن کیا ہوا کہ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آدم کی بائیں پسلی نکال لیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آدم پر گہری نیند طاری کر دی اور ان کی بائیں پسلی نکال لی، اور یہ کام اس طرح کیا کہ آدم علیہ السلام کو اس چیز کی ذرا بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو انتہائی خوبصورت، نفیس بنایا، انہیں نزاکت دی، انہیں شرم و حیا کی ساری صفات عطا کی، جنت کا حسین لباس انہیں پہنایا گیا، سر پر تاج سجا کر آدم علیہ السلام کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ آدم علیہ السلام جب نیند سے بیدار ہوئے تو بے حد خوبصورت خاتون کو اپنے پہلو میں دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ حوا ہیں اور یہ آپ کی شریک حیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے فرشتوں کو بلایا اور جنت الفردوس میں آدم علیہ السلام کے نکاح کی تقریب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود نکاح پڑھوایا اور آدم علیہ السلام سے فرمایا، اب تم حوا کا مہر ادا کرو۔ بچوں، مہر وہ رقم یا تحفہ ہوتی ہے جو ایک دلہا اپنی دلہن کو دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کائنات کے پہلے دولہا تھے، انہیں اس رسم کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، وہ پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پریشان نہ ہو اے آدم، میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھو۔ آدم علیہ السلام پھر حیرت زدہ ہو گئے۔ آدم علیہ السلام نے ادب سے پوچھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، یہ میرے محبوب ہیں، میں نے ان کی خاطر ہی یہ کائنات تخلیق کی ہے۔
اگر انہیں نہ بناتا تو اے آدم میں تجھے بھی تخلیق نہ کرتا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو درود پاک سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا اور ان پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم تم نے 10 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے، اس کی برکت اتنی زیادہ ہے کہ میں نے تمہیں اور ہوا کو جنت کی تمام نعمتیں بخش دی ہیں، بس تم اور تمہاری شریک حیات ہوا جنت میں آرام سے رہو اور جو دل چاہے وہ کھاؤ پیو۔ مگر ہاں، جنت میں ایک درخت ہے، دیکھو اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور نہ ہی اس کا پھل کھانا، ورنہ تمہیں بہت نقصان ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کے قریب نہ جانے کا عہد کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے نکاح کی خوشی میں فرشتوں نے جنت میں جشن منایا، ہر طرف رنگ اور نور کی بارش ہونے لگی، درخت جھوم رہے تھے۔ یہ درخت ایسے تھے کہ جب یہ ہلتے تو ان میں چل ترنگ کی بہت سی دلکش آوازیں آنے لگتی اور ان درختوں پر بیٹھے پرندے بھی خوشی کے گیت سنا رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ وہ اور اماں ہوا جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے لگے۔ جنت کے پرندوں کے غول آ کر آپ کے سامنے سر جھکا لیتے۔ جو پرندہ بھی آپ کو پسند آتا وہ خود بخود بھن کر آپ کے سامنے آ جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی شریک حیات ہوا دونوں ان مزیدار کھانوں کو کھاتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ انہیں جنت میں اللہ کی حمد و ثنا کے علاوہ کوئی کام نہیں تھا۔ فرشتے ہر وقت ان کی خدمت میں تیار رہتے تھے۔ ایک عرصہ اسی طرح سکون اور آرام کے ساتھ گزر گیا۔ آدم کے اس سکون کو دیکھ کر شیطان جل بھن رہا تھا۔ شیطان اپنے تکبر کی وجہ سے جنت سے باہر تھا، مگر وہ اس کا قصوروار آدم کو سمجھتا تھا، اس لیے بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔ پھر ایک دن شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف ایک بہت زبردست منصوبہ بنایا اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے جنت کا رخ کیا۔ شیطان جنت کے تمام راستوں کے بارے میں خوب جانتا تھا، کیونکہ وہ ایک طویل مدت تک جنت میں رہ چکا تھا۔ سو ایک دن یوں ہوا کہ اماں ہوا جنت کی ایک نہر کے کنارے چہل قدمی کر رہی تھی۔ انہوں نے درختوں کے جھنڈ سے رونے کی آواز سنی۔ وہ حیران رہ گئی کہ جنت میں بھلا کوئی کیوں روئے گا۔ وہ قریب گئیں تو ایک بوڑھے شخص کو روتے دیکھا۔ وہ اصل میں شیطان تھا اور وہ بھیس بدل کر جنت میں آ گیا۔ اماں ہوا نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ شیطان نے مکاری سے جواب دیا، میں آپ لوگوں کا خیر خواہ ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ آپ لوگوں کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اب آپ میں اور جنت میں جدائی ہو جائے گی۔ اماں ہوا حیران ہو گئی اور اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ اس سے بچنے کی کوئی ترکیب بھی ہے؟ شیطان نے کہا، آپ دونوں اس درخت کا پھل کھا لیں تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ مگر اماں ہوا نے کہا، ہمیں اس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے۔ شیطان بولا، ہاں میں جانتا ہوں، مگر آپ یہ نہیں جانتی کہ اللہ پاک نے اس لیے منع کیا ہے کہ اس کا پھل کھا کے آپ دونوں ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ شیطان کے اس وسوسے کا اماں ہوا پر بہت اثر ہوا اور وہ سوچ میں پڑ گئیں اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو ساری بات بتائی۔ ان پر بھی اس بات کا بہت اثر ہوا۔ وہ دونوں ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اصل میں یہ دونوں اللہ سے اور جنت سے دور ہونے کے خیال سے ڈر رہے تھے۔
وہ دونوں ہمیشہ اللہ پاک کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ دونوں نے اس درخت کا پھل توڑ کر کھا لیا۔ بس پھر کیا تھا، پھل کھاتے ہی ان کے حالات بدل گئے۔ ان دونوں کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا، وگرنہ وہ کبھی بھی یہ نہ کرتے۔ سروں پر موجود حسین و جمیل تاج غائب ہو گئے، جسم پر موجود حسین لباس سے غائب ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں بہت سخت پریشان ہوئے۔ شرمندگی اور ندامت کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو درختوں کے پیچھے چھپانے لگے۔ وہ دونوں سمجھ چکے تھے کہ ان سے اللہ پاک کی نافرمانی سرزد ہو گئی ہے، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ جنت کے ایک کونے میں چھپ کر رونے لگے۔ اللہ تعالی نے عرش معلیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام کو کئی بار پکارا، مگر شرمندگی کے مارے ان کے منہ سے آواز تک نہ نکلی۔ جبرائیل علیہ السلام آدم کے پاس آئے اور انہیں بتایا کہ آپ کا رب آپ کو بلا رہا ہے۔ تب جا کر کہیں حضرت آدم علیہ السلام بولے، اے رب العزت، ہم تیرے گناہگار ہیں اور تجھ سے بہت شرمندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں ضرور راہ سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے افسوس اور شرمندگی کے ساتھ کہا، اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں کہا تھا، آپ نے ہمیں پہلے ہی خبردار کیا تھا۔ بے شک ہم خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اے رب رحیم و کریم، اگر آپ نے ہمارا یہ گناہ معاف نہ کیا تو ہمارے لیے کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہمارے قصور کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے یہ جنت تمہارے لیے بنائی تھی، مگر تم نے گناہ کر کے خود کو ناپاک کر لیا۔ اب زمین پر جاؤ اور وہاں محنت اور مشقت کر کے دوبارہ خود کو اس جنت کا حقدار بناؤ۔ تمہیں اور تمہاری اولادوں کو وہاں ایک مخصوص عرصے تک زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور جنت سے دوری کا تصور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا دل دہلا رہا تھا۔ دونوں کی آنکھوں سے آنسو موتی کی لڑیوں کی طرح بہہ رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ان دونوں کو زمین پر اتار دیا۔ شیطان اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گیا اور بدلہ لینے میں کامیاب ہو گیا، مگر یہ اس کے منصوبے کی شروعات تھیں۔ زمین پر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو دو مختلف مقامات پر اتار دیا گیا۔ کہاں وہ جنت کے حسین نظارے، اللہ تعالیٰ کا قرب، اور کہاں یہ اجاڑ اور بنجر زمین، اور دونوں ایک دوسرے سے دور۔ تنہائی کا یہ دکھ سب سے بڑھ کر تھا۔ جدائی، نافرمانی، گناہ کا احساس دونوں کے دل ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ یہ دونوں بے سہارا انسان دنیا میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ کم و بیش 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا اور جبرائیل نے انہیں توبہ کی قبولیت کی خبر سنائی اور انہیں بیت اللہ کی تعمیر کا حکم بھی سنایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کی رہنمائی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام بڑے بڑے قدم بھرتے پیدل مکہ کی طرف چل پڑے، جہاں خانہ کعبہ ہے۔ وہاں مختلف پہاڑوں کے پتھروں کی مدد سے بیت اللہ تعمیر کیا۔ پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کرنے کا طریقہ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حج ادا کیا اور جبل رحمت پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے بیٹھ گئے۔ اچانک انہیں اماں حوا دور سے آتی نظر آئی۔
جو کہ انہی کی طرف آ رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بہت دیر تک خوشی سے روتے رہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کو پتھروں کو رگڑ کر آگ جلانے کا طریقہ سکھایا، پھر انہیں لوہے کا کام سکھایا، پھر کھیتی باڑی کرنا سکھائی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے باقاعدہ کھیتی باڑی شروع کر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں جنت سے گندم اور جو کے بیج لا کر دیے۔ آدم علیہ السلام نے گندم بوئی اور اماں حوا نے جو کو بویا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی گندم پک کر تیار ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام نے ان کو گندم پیس کر آٹا اور پھر روٹی بنانا سکھائی، پھر آگ پر روٹی پکانا سکھائی۔ اماں حوا نے بقایا روٹیاں خود پکائی۔ جب اماں حوا روٹیاں پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ کھانے لگی تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ سورج غروب ہونے کے بعد روٹی کھانی ہے، آپ لوگ روزے سے ہیں، اور انہوں نے غروب آفتاب پر اپنا روزہ افطار کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درختوں کی شاخوں اور پتوں سے پہلے ہی اپنا گھر بنا لیا تھا، اور بھیڑ کی اون سے دھاگا اور پھر کپڑا بنا لیا، اور اس طرح اس دنیا پر زندگی کا آغاز ہو گیا۔ شیطان کے لیے اس دنیا پر ابن آدم کو ورگلانا بہت ہی آسان تھا، کیونکہ یہاں ابن آدم نے ایک امتحان سے گزر کر دوبارہ جنت میں جانا تھا۔ اس لیے بچوں، شیطان کی باتوں میں آنے سے بچو، نماز کا اہتمام کرو، والدین کا احترام کرو، قرآن پڑھو، اس کو سیکھو اور اس کے مطابق زندگی بسر کرو، تاکہ ہم دوبارہ اپنے اصل مقام جنت میں جا سکیں۔